وہ حدیث میں آتا ہے نا، پچھلی امتوں میں اللہ نے ایک فرشتے کو آزمائش کے لیے بھیجا 3 آدمیوں کے پاس. وہ انسانی شکل میں آیا فرشتہ. ان 3 آدمیوں میں ایک کوڑ کا مریض تھا. کوڑ نہیں ہوتا جس میں گوشت گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری چونکہ پھیلتی ہے دوسروں کو لگتی ہے، تو ایک تو بیماری بہت خطرناک، اوپر سے لوگ بھی گھن کھاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، یعنی کوئی ساتھ بھی نہیں دیتا، اور ٹینشن. ورنہ بیمار آدمی کی بیمار پرسی ہوتی ہے، لوگ اس کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں تو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے، چلو ترس کھانے والے بھی ہیں. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں، جیسے مجھے کووڈ-19 تھا، میں بار بار کہتا ہوں تھا، اب نہیں ہے، بار بار یہ بتاتا ہوں تھا، بلکہ میں جب ٹھیک ہوا نا، ٹھیک ہونے لگا، تو میں نے اس وقت اناؤنس کیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا، پہلے بتا دیا، ایسا نہ ہو انتظامیہ ہی نکال دیں مسئلے سے، جاؤ بھائی. ہاں احتیاط کرے آدمی، احتیاطی تدابیر وہ کرے، دوسروں سے بھی اپنے. لیکن میں جب ٹھیک ہونے لگا تھا اس وقت میں نے ریکارڈ کروایا تھا، جب بیمار تھا اس وقت نہیں کروایا تھا. تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں لوگ طرز کھا لیتے ہیں، آپ کو تسلی ہو جاتی ہے. کوڑ کی بیماری کے دور بھاگتے ہیں لوگ، بیماری بہت خطرناک. تو ایک آدمی کو بیماری کیا تھی؟ کوڑ کا مریض تھا. اس کی دنیا کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ یہ مرض ٹھیک ہو جائے. دوسرا غریب تھا، غریب، غربت بہت زیادہ، اس کی سب سے بڑی خواہش تھی پیسہ آ جائے. تیسرا گنجا تھا، پیدائشی گنجے ہوتے ہیں نا، سر پہ بال سرے سے اگے ہی نہیں اس کے. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے. رشتہ لے جائیں گے، وگ لگوا کے جائیں گے آپ، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا تینوں کی آزمائش کے لیے. انسانی شکل میں آیا فرشتہ. بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ گنجے نے کہا سر پہ بال چاہیے. کوئی بھی ہوتا، ہم بھی اس کی جگہ ہوتے تو ہم یہی کہتے. میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یار کتنی بڑی آزمائش ہے گنجا ہونا، اور جو ہر وقت ٹینڈ کرا کے رکھتے ہیں، سال کے 12 مہینے اور پوری زندگی. تو یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ ٹینڈ کرانا کا مذہب سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. بعض لوگ ٹینڈ کراتے ہیں کہ شاید یہ اسلام میں کوئی فضیلت ہے اس کی. خانقاہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مریدین کی ٹینڈ ہوتی ہے، تو وہ تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے مریدوں کو ٹینڈ کرواتے ہیں، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی ٹینڈ گنجا رہنا 24 گھنٹے کوئی فضیلت کی چیز ہے؟ یہ زینت کی چیز ہے. بال تو اللہ نے رکھنے کے لیے دیے ہیں. حج اور عمرے کے موقع پر ہے کٹوانا، وہ خلاف قیاس ہے. باقی ٹینڈ کرانا جائز ہے، لیکن بس جائز ہے، بس باقی کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی. تو خیر، تو فرشتے نے کہا کہ کیا خواہش؟ اس نے کہا بھئی یہ خواہش ہے. تینوں کی کے لیے دعا مانگی اس نے، اور اللہ نے تینوں کی بیماری، تینوں کا جو مسئلہ تھا وہ حل کر دیا. اور سب کو اس نے ایک بکری، بھیڑ، دو تھوڑا بہت مال اسباب دے دیے کہ بھئی اب کاروبار بھی کرو، پیسے بھی کماؤ. کچھ وقت کے بعد وہ فرشتہ دوبارہ آیا انسانی شکل میں، ایک بھکاری بن کے، کہ بھئی کچھ تھوڑا سا چاہیے ہمیں. تو ان نالائقوں نے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا. ایک پہچان گیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ تو سارا تمہارا ہے، تمہاری دعا کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا ہے. 2 امتحان میں ناکام ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات کیوں سناتے ہیں کہ انسان کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ خواہش پوری ہو کے بھی انسان ناکام ہو جاتا ہے. تو کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے وہ خواہشات کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ آپ کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کی وجہ سے آپ جس آزمائش میں، امتحان میں مبتلا ہوئے ہیں، آپ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یہ چیز غیر مسلم بولو بھائی،
نہیں مانتے, جن کو ہم فالو کر رہے ہیں صبح شام, گوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں پیسہ آنا کامیابی ہے. اگر کامیابی ہوتی تو پیسے, جس کو پیسہ ملا وہ ناکام کیوں ہو گیا؟ قارون ناکام کیوں ہو گیا؟ اگر حکومت ملنا کامیابی ہوتی تو فرعون دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہوتا, حالانکہ وہ دنیا کا سب سے ناکام انسان ہے.